السلام علیکم، ویلکم ٹو رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان ٹرانسمیشن کا آج دوسرا دن یعنی دوسرا روزہ ہے اور دوسرا ہی ہمارا سبق ہے رمضان ٹرانسمیشن میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم عربی لینگویج جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی اس کا ترجمہ کر رہا ہے وہ اس میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا، کیا وہ ٹھیک ترجمہ کیا گیا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ جو عربی لینگویج کا ترجمہ کیا ہو پہلے سے موجود ہو ہم اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں، اور اگر وہ موجود بھی نہیں ہے صرف عربی عبارت ہمیں ملتی ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی ترجمہ کے۔ تو یہ 30 دن کا ہم نے انشاءاللہ شارٹ کورس سا رکھا ہے، اس میں آج دوسرا سبق ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 2 ہم نے سٹارٹ تو کر دیا تھا، لیکن پھر ہم نے چونکہ پہلا دن تھا کل تو ہم نے اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا اور ادھر ہی سٹاپ لگایا، اپنی سپیڈ کو سلو کیا۔ آج ہم اسی سے شروع کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں پیچھے سبق نمبر 2 کو، کیونکہ ہم 5ویں پوائنٹ تک پہنچ چکے تھے۔ واپس جاتے ہیں ہم جی پہلے پوائنٹ جو ہے، سب سے پہلا پوائنٹ سبق نمبر 2 کا، اس میں ہم اسم کی حالت کو جو ہے وہ کر رہے ہیں ڈسکس۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ اسم کی جو 4 بنیادی اجزاء ہیں، اسم کی جو 4 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ چیک کرنے والی ہوتی ہیں وہ ہم نے یہ پڑھی تھیں، یہ آپ کی سکرین پہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ پہلی حالت تھی، دوسری جنس تھی، پھر عدد اور پھر وسعت۔ حالت کی ہم بات کریں انگلش میں ہم کیس کہتے ہیں، جینڈر، نمبر اور کائنڈ کی ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اسم کی جو ہے وہ حالت سے سٹارٹ کیا تھا، حصہ اول اس کا۔ تو اسم کی حالت میں پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اسم جو ہے وہ 3 طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلی یا تو فاعلی حالت میں ہوگا، یا مفعولی حالت میں ہوگا، یا اس کے بعد جو ہے وہ پوزیسو حالت جو کہ اضافی حالت بنتی ہے اس کی۔ انگلش میں جب ہم اس کی بات کریں، اردو میں بات کریں، عربی میں بات کریں، انگلش میں ہم نے اس کو نامینیٹیو یا سبجیکٹیو کیس بولا، آبجیکٹیو کیس بولا، پوزیسو کیس بولا۔ اردو میں اسی چیز کو حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی بولا۔ عربی میں جب ہم بات کریں گے نا تو عربی میں آپ کو یہ چیز ذہن میں بٹھانی پڑے گی کہ جب ہم رفع کی بات کریں گے اس کا مطلب ہمارے ذہن میں ایک فاعلی حالت آنی چاہیے۔ جب ہم نصب کی بات کریں گے اس کی ہمارے ذہن میں ایک جو ہے وہ مفعولی حالت آنی چاہیے۔ پھر ہم جب جر کی بات کریں گے وہ ہمارے ذہن میں اضافی حالت آنی چاہیے۔ یعنی یہ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ تیار ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے سکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ انگریزی، عربی، اردو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے، اور رکھ کے ہم اسی سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ادھر ہی ذہن نشین ہو جائے گی تو آگے جا کے ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے رفع، نصب اور جر بھی تھوڑا سا میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ رفع کس کو کہتے ہیں؟ رفع اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی لفظ کے اینڈ کے اوپر پیش ہو، لفظ کے اینڈ کے اوپر پیش ہو، ضمہ ہو، اس کو رفع کہتے ہیں۔ اور یہ پیش ضروری نہیں کہ پیش ڈلی ہی ہو پھر ہی پتہ چلے گا، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر پیش ہے اور یہ حالت رفع میں ہے۔ اس کے بعد ہم حالت نصب کی بات کریں تو کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جب زبر ہوگی، نصب ہوگی، فتح ہوگی، زبر ہوگی، اس کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ نصبی حالت میں ہے۔ اور واضح زبر بھی نہیں ہو سکتی، اس کی کچھ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آگے جا کے ہم پڑھ لیں گے کہ کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور جر، ہم جب جر کی بات کریں تو اس میں ہمیں آخری کسی بھی لفظ کی آخری حرف کے نیچے کسرہ یا زیر نظر آئے گی، ہم اس کو بولیں گے یہ حالت جر میں ہے۔ لیکن ضروری نہیں پھر وہی بات کہ وہ کسرہ نظر ہی آئے، وہ زیر نظر ہی آئے، بلکہ اس کی کوئی نشانی بھی نظر آ سکتی ہے، اور وہ کیا نظر آئیں گی ہم آگے جا کے اس کو
پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں جی۔ ہماری کچھ یہ نشانی تھی جو کہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز آئی تھی، منصرف یا غیر منصرف میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ہم نے بات کی تھی۔ منصرف کہتے ہیں تبدیل ہونے کو، غیر منصرف کہتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھی تھی، دوبارہ سے رکھ دیتا ہوں۔ ہی، ہز، ہم، یعنی ہی اسم ہے نا، ہز بھی بن رہا ہے یہ بھی اس کا اسم ہے، ہم بھی بن رہا ہے یہ بھی اس کا اسم ہے۔ شی کیا ہے، اسم ہے، ہر اس کا وہ بھی اسم ہے، ہر وہ بھی وہی چیز ہے، اسم ہے۔ دے، دیر، دیم، یو، یور، یو۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں آئی، مائی، می، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حالت اس کی چینج ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں منصرف۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی حالت چینج نہیں ہوتی، ان کو غیر منصرف کہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں وہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ اب اس جو حالت چینج ہوگی نا وہ کیا ہوگی، رفع سے نصب بنے گی، نصب سے جڑ بنے گی، رفع سے جڑ بنے گی، رفع سے نصب بنے گی، نصب سے رفع بنے گی، یعنی پیش زبر اور زیر آپس میں چینج ہوں گی۔ اور اسی چیز کے اوپر ہم پہنچے تھے، واپس ہم سبق کے اوپر آتے ہیں، اور یہ ہم اس کا ایک ٹیبل سے پہچان کر رہے تھے۔ چند، مورب، منصرف، اسماء کی گردان، ما، معنی۔ اچھا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے چند کا آپ کو پتہ ہے، یعنی کچھ چیزوں کو چند کہتے ہیں۔ مورب، مورب کا کیا مطلب ہے، مورب جس کے اوپر اعراب لگا ہوا ہے۔ اعراب کیا، یہ رفع، نصب، جر، یہ جو چیز ہے ان کو اعراب کہتے ہیں، یعنی ضمہ، فتح اور کسرہ ان کو اعراب کہتے ہیں۔ زیر زبر پیش جس کے اوپر لگے ہوتے ہیں ان کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ منصرف، منصرف یہ کہ ایک اعراب سے دوسرے اعراب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اسماء، اسماء اسم کی جمع ہے، کی گردان، ما، معنی۔ اچھا بار بار کل کے سبق میں یہ بولتے ہوئے میری بھی زبان لکنت کا شکار رہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور کے اوپر جو ہے وہ عربک تو ہر وقت بولی بھی نہیں جاتی اور سمجھی بھی نہیں جاتی اور اس کا ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے لفظ معانی، یعنی جو جمع ہے نا، اکیلا جو ہوتا ہے اس کو معنی بولتے ہیں، معنی، اور جو زیادہ یعنی اس کی جمع ہے وہ ہے معانی۔ معانی اور معنی یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اکیلا جو ہے وہ معنی ہے، معنی میم عین نون یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، معنی، اور یہ ہے معانی، معانی۔ اس میں فرق ہے واضح، کیا فرق ہے یہ دیکھیں، اس کی عین کے بعد الف آ رہا ہے، اس میں نون کے بعد یا کون سی آ رہی ہے، یہ ہم آگے اس کی وہ ڈیٹیل بھی پڑھ لیں گے، اس یا کو کیا بولتے ہیں، کھڑا زبر ہے اس کے اوپر۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں، یہ جو جدول یا ٹیبل ہمارے سامنے بنا ہے، اس ٹیبل کے دیکھیں انہوں نے 4 کالم بنائے ہیں۔ سب سے پہلے حالت رفع لکھی ہے، حالت نصب ہے اور حالت جر ہے، درمیان میں ایک اس کا معنی بھی معنی بھی لکھ دیا گیا ہے۔ معنی پھر میں نے جب وہ جمع ہوگا تو معنی ہوگا، اکیلا ہوگا تو معنی ہوگا، وہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے، معنی۔ یہ جس کے ارد گرد ہم اپنا پوائنٹر جو ہے وہ چلا رہے ہیں یہ کیا ہے، معنی، اور اب جس کے ارد گرد ہم اپنا پوائنٹر چلا رہے ہیں یہ ہے معنی، معنی، ٹھیک ہے۔ اکیلا ہوگا تو معنی، زیادہ ہوں گے تو معنی۔ اچھا سب سے پہلے جی حالت رفع، محمدن، محمدن، محمدن۔ اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے وہ آگے جا کے کلیئر کر دیں گے آپ کو، لیکن اس میں یہ غور کریں کہ اینڈ کے اوپر دال کے اوپر 2 پیشیں آ رہی ہیں، تنوین بولتے ہیں اس کو، 2 پیشیں آ رہی ہیں دال کے اوپر۔ پھر اس کی حالت نصب کی طرف جائیں، محمدن، یعنی دال کے اوپر 2 زبریں بھی آ رہی ہیں اور اینڈ پہ ایک الف بھی ہے۔ محمدن، دال کے اوپر 2 زبریں بھی آ رہی ہیں اور ایک الف بھی ہے۔ حالت جر میں یہی چیز، محمدن، دال کے نیچے 2 زیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت رفع میں کیا تھا، محمدن، دال کے اوپر 2 پیشیں، یعنی اس کا مطلب ہے یہ فاعلی حالت ہے۔ پھر حالت نصب میں دال کے اوپر 2 زبریں تھی اور ایک الف لگا ہوا تھا، محمدن،
یعنی یہ حالت نصب ہے. پھر محمدن یہ حالت جر ہے. اب حالت رفع کا آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا, ہم فاعلی بات کرتے ہیں. حالت نصب کا بھی ذہن کے اوپر آپ کو بیٹھ چکا ہوگا کہ ہم مفعول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. حالت جر کا بھی اسی طرح کہ ہم اس کی کوئی پوزیسیونیس یعنی اضافی اس چیز کی ہم بات کرتے ہیں. اگلے لفظ کے اوپر ہم جاتے ہیں, اس کو دیکھیں, غور کریں. شیئن, شیئن, شیئن. اب شیئن کے آگے بھی دیکھیں کہ اینڈ کے اوپر جو حمزہ تھا اس کے اوپر دو زبریں تو آئیں, ساتھ میں بعد میں ایک الف بھی آیا. پھر ہے جی آگے جنتن, جنتن, جنتن. اب ادھر نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ دیکھیں جنتن گول تا ہے اینڈ کے اوپر, تا کے اوپر دو پیشے ہیں رفعی حالت. اس کی جب نصبی حالت بنتی ہے جنتن, تا کے اوپر دو زبریں ہیں, آخر میں الف نہیں آیا. اوپر والی دونوں کی نصب کی حالت میں جب دو زبریں اوپر آئیں تو اوپر ایک الف اینڈ پہ آیا تھا. محمدن اور شیئن کے اینڈ کے اوپر کیا آیا تھا, الف آیا تھا. پھر جنتن اسی طرح گول تا کے نیچے دو زیریں, یہ اس کی جڑ کی حالت. پھر ہے بنتن, 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 بنتن. یہ بھی آپ کو نظر آ گیا کہ تا کے اوپر دو پیشیں, تا کے اوپر دو زبریں, ایک الف کا اضافہ, تا کے نیچے دو زیریں. پھر سماءن, سماءن, پھر سماءن. اب ادھر بھی یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ سماءن کی جب بات ہوئی تو اینڈ کے اوپر حمزہ کے اوپر دو زبریں تو آئی ہیں, الف نہیں آیا. پھر سماءن حمزہ کے نیچے دو زیریں آئیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نوٹ کریں. سوءن, سوءن, سوئن. اب اس میں دیکھیں سوئن حمزہ کے اوپر دو پیشیں, سوئن حمزہ کے اوپر دو زبریں, ایک الف. پھر سوئن حمزہ کے نیچے صرف دو زیریں. یہ کیوں ہے یہی ہم نے آج سمجھنا ہے. اس کو ہم نے آج کے دن پہ ڈالا ہی اسی لیے تھا کہ ادھر ہی یہ چیز ہم سمجھے, اگلے دنوں میں ہمیں مسئلہ نہ ہو. یہ ایک بہت بنیادی چیز تھی کہ پتہ چل جائے فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے اور حالت جر کیا ہے. پھر یہ آپس میں بدلتے کیسے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے. پھر یہ پتہ چل جائے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر لکھے ہیں کیا صحیح ہیں یا غلط ہیں, وہ پہچان میں بھی آسانی ہو. ہمیں یہ ساری چیز کا پتہ اور اسی سے چلنا ہے. اسی لیے ہم نے کل کا سبق آج پہ ڈالا تھا کہ تاکہ ہم اس کو دھیان سے سن سکیں. تو میری خواہش اور میری امید بھی یہی ہے کہ آپ بہت دھیان سے جو ہے وہ سن رہے ہوں گے. تو ہم ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں. محمدن, محمدن, محمدن. اس میں چیزیں نوٹ کریں, چیزیں نوٹ کریں. شیئن, شیئن, شیئن. جنتن, جنتن, جنتن. بنتن, بنتن, بنتن. سماؤن, سماءن, سمائن. سوءن, سوءن, سوئن. اچھا, اب ان کے ساتھ میں وہ معنی بھی دیے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان الفاظ کے بات وہی, زیادہ کی بات ہوگی تو معنی, اکیلے کی بات ہوگی تو معنی. اچھا, یہ اسی طرح پریکٹس کی بات ہے نا. دیکھیں جیسے رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہا, یعنی آپ کسی بھی صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہا, جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک وہ روٹین میں چیز آتی ہے, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہو جاتا ہے. یہ معنی والا بھی اسی طرح کا ہی ہے, روٹین میں آئے گا تو سمجھ آ جائے گا. لیکن صرف یاد رکھنے کے لیے اکیلا ہو تو معنی, زیادہ ہو تو معنی. اچھا جی, اب اس میں چیز ہے جی آگے اس کا 6 پوائنٹ دوسرے سبق کا یہ ہے. امید ہے کہ مندرجہ بالا مثالوں سے آپ نے یہ بات نوٹ کر لی. کیا بات نوٹ کی, میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرواتا رہا ہوں کہ جس اسم پر حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں اس کے آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا محمدن سے محمدن لکھنا غلط ہے, بلکہ محمدن الف کے ساتھ لکھا جائے گا. اسی طرح کتاب ان سے کتابن الف کے ساتھ لکھا جائے گا. رسول ان سے رسولن الف کے ساتھ لکھا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ جو اینڈ کے اوپر دو زبریں, دو پیشیں, دو زیریں آ رہی ہیں نا, یہ ایک ایک کیوں نہیں آ رہی, یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں ادھر. جب ہم اس کا آگے پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یار اسی میں ہی ہے, اسی میں ہی ہے. اسم کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں اسی میں ہی ہے, اسی میں ہی ہے. یہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن آپ بس ذہن میں بٹھائیں تاکہ
تاکہ وہ ایک آپ کے حقہ ہو، جب آپ سیکھیں تو اس کو فوراً ذہن کلک کرنا چاہیے، کیونکہ شارٹ کورسز ہے تھوڑا سا ذہن میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو چیزیں میں نوٹ کرواتا ہوں کاغذ پینسل لے کے بیٹھا کریں، اس کے اوپر نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ ویسے تو ویڈیو ہوتی ہے آپ کے پاس، دوبارہ اس کو روک کے دوبارہ سننا وہ ایک لینتھی کام ہے، وہ تھوڑا سا پوائنٹ نوٹ کیا ہوگا اس سے ایزی ہوگا، آسانی ہوگی، جو آپ کو ایزی لگتا ہے، کوئی سختی نہیں ہے، ایک سجیشن ہے کہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھیں گے تو ایزی رہے گا۔ یہ جو ساری ہم نے چیزیں پڑھیں، اس میں ہم نے یہ بات کی کہ 2 زبریں آئیں گی تو 1 الف آئے گا، لیکن اس میں 2 استثناء بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ اس قاعدہ کے 2 استثناء۔ استثناء کیا ہوتا ہے؟ استثناء بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ ان 2 کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ استثناء کا یہ مطلب ہے نا کسی کے اوپر کوئی قانون لاگو ہو رہا ہے، یہ مستثنیٰ ہے یا استثناء ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے، اول یہ کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جیسے ہم نے اوپر یہ دیکھا تھا جنتن جنتن، وہ کیا کہتا ہے کہ 2 تا گول تا ہو، اس کو تائے مربوطہ، اس کو بھی یاد کر لیں، اس تا کا ایک خاص نام ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کا نام ہے تائے مربوطہ، تائے مربوطہ، تائے مربوطہ، تائے مربوطہ، تائے مربوطہ۔ اتنے دفعہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد ہو جائے۔ اس پر 2 زبر لکھتے ہیں، الف کا اضافہ نہیں ہوگا، گول تا کے اوپر تائے مربوطہ کے اوپر الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جنتن لکھنا غلط ہے، اس سے جنتن لکھیں گے، یعنی الف کے ساتھ لکھنا غلط ہے، بلکہ گول تا ہی رہنے دیں گے اس کی۔ اسی طرح آیتن، آیتن کے اینڈ پہ اوپر بھی گول تا آ رہی ہے، اس کا آیتن آئے گا بغیر الف کے ساتھ۔ اسی کے مقابلے میں بنتن کا دیکھیں، اس کے اوپر گول تا نہیں ہے، تو اس کے اوپر اینڈ پہ کیا ہوگا، وہ الف آئے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، وہ تائے مربوطہ تھی، یہ تائے مبسوطہ، تائے مبسوطہ، تائے مبسوطہ، تائے مبسوطہ، وہ تائے مربوطہ تھی، یہ تائے مبسوطہ ہے۔ اچھا، اس لیے اس پر استثناء کا اطلاق نہیں، اور حالت نصب میں اس پر 2 زبر لکھتے ہوئے 1 الف آئے گا۔ دوسرا جو استثناء ہے، پہلا تو یہ تھا وہ جو ہم نے گول تا کی بات کی، تائے مربوطہ اور تائے، اس کا فرق کرنا ہے آپ نے مبسوطہ اور مربوطہ کا۔ دوسرا جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ الف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو، یعنی جو لفظ اینڈ کے اوپر پہلے الف آ رہا ہے پھر حمزہ آ رہا ہے، لفظ کیسے ختم ہو رہا ہے، اینڈ کے اوپر الف آ رہا ہے پھر حمزہ آ رہا ہے، جو لفظ الف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو اس کے آخر میں بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے سماءن، ہم نے وہ اس میں بھی دیکھا ہے ٹیبل میں، سماءن میم کے بعد الف ہے پھر حمزہ ہے، تو اس میں بھی ہم نے سماءن یعنی ان سے ان بنایا، ہم نے رفع سے نصب بنایا، تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا اس میں بھی۔ آگے ہے جی دیکھیے، شیئن کا لفظ بھی حمزہ پر ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے قبل الف نہیں ہے بلکہ یا ہے، اس لیے اس پر 2 زبر لگاتے ہوئے اینڈ کے اوپر الف کا اضافہ ہوا۔ وہ بھی آپ نے ٹیبل میں دیکھا کہ شیئن شیئن، آگے الف کا اضافہ ہوا، کیوں، وہ یا اور حمزہ تھی۔ ہم اس قاعدے کی جو بات کر رہے ہیں یہ الف اور حمزہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم جی آگے، کسی بھی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، جب تک اس کی مشق نہیں نہ ہوگی، تب تک ایکسرسائز نہیں ہوگی، مشق نہیں ہوگی، تب تک وہ نہ پکی ہوگی نہ پختہ ہوگی۔ 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اسائنمنٹ اور مشق۔ کچھ چیزوں میں ہم آپ کو اسائنمنٹیں بھی دیں گے، کچھ میں مشق بھی دیں گے، تو لیکن مشق جو ہے وہ میں خود حل کروا دیا کروں گا تاکہ آسانی ہو، لیکن اسائنمنٹ آپ لوگوں نے حل کرنی ہوگی۔ اور آپ اسائنمنٹ مجھے کس طرح چیک کرا سکتے ہیں، اس کا میتھڈ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے آج کی کلاس کے اینڈ پہ، یا کل والی جو رمضان ٹرانسمیشن ہوگی اس کے اینڈ کے اوپر ہم بات کر لیں گے اس کے حوالے سے۔ مشق نمبر 1 ہے جی، نیچے دیے ہوئے الفاظ کو الگ کاغذ پر دوبارہ لکھیں۔ اس سلسلہ میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ صرف عربی الفاظ لکھیں، اگر کوئی لفظ غلط لکھا ہوا ہے اسے درست کر کے لکھیں۔ ہر لفظ کے آگے بریکٹ میں اس کی حالت لکھیں، مثلا جنتن رفع ہے، کتابن نصب ہے وغیرہ۔ اگر کسی لفظ کے معنی نہیں معلوم تب بھی آپ اس کی حالت پہچان لیں گے۔
ہم نے دیکھیں میں نے پیچھے وہ ٹیبل بھی پڑھا آپ کو، میں نے معنی کو اوپر غور نہیں دیا، معنی کے اوپر غور نہیں دیا، میں نے کیا کیا آپ کو صرف ان کی حالتیں بار بار دکھائی ہیں۔ تو یہ مشق میں بھی آپ سے حالت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب 4 اسم کی چیزیں ہم نے بات کی نا، حالت بات کی، جنس بات کی، عدد بات کی، وسط بات کی، ہم نے پڑھی ابھی تک صرف حالت ہے، تو مشق میں صرف حالت کا آئے گا، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اگر یہ مشق ادھر ہی آپ نے حل کر لی، آسانی کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لی، تو آگے آسانیاں ہی ہوں گی۔ اگر ادھر ہی پھنس گئے تو آگے پھر ظاہر بات ہے مشکلات آئیں گی۔ اس مشق کو دیکھتے ہیں جی، دیکھیں رسولن یہ کس حالت میں ہے؟ 2 زبریں آ رہی ہیں، 1 الف آ رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بھی دیکھنا ہے، اور یہ کس حالت میں ہے یہ بھی بتائیں۔ ہاں یاد ہے نا کہ 2 زبریں کس کی نشانی تھی، یاد ہے یا بھول گئے؟ یار پیچھے پڑا ہے، میں پیچھے پھر لے کے جاؤں پچھلے صفحے پہ؟ مشق کا مطلب ہے کہ خود ہی کریں، ادھر ہی دیکھ کے کریں۔ نہیں سوچا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ رسولن لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے، رسولن سے رسولن بنا، رفع سے یہ نسب کی طرف آیا، یہ نسب ہے، حالت نسب ہے، نسبی حالت ہے۔ شیئن لفظ بھی ٹھیک ہے کیونکہ حمزہ سے پہلے یا ہے، الف نہیں ہے، حالت جر میں ہے۔ آیتن غلط لفظ غلط ہے کیونکہ اس کے اینڈ کے اوپر گولتا آتی ہے، گولتا کو جب نسب بنائیں گے نا، اوپر 2 زبریں لگائیں گے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اس کو آپ نے ٹھیک بھی کرنا ہے، یہ میں پوائنٹر کے ساتھ مارک بھی کر رہا ہوں۔ آیتن کیسا آئے گا؟ گولتا والا آئے گا، اور یہ حالت نسب میں ہے۔ پھر آگے جنتن، اب جنتن کے اینڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں نا گولتا تائے مربوطہ ہوتی ہے، تو جب اس کا نسب بنے گا تو صرف 2 زبریں آئیں گی، الف کا اضافہ نہیں ہوگا، وہی تائے مربوطہ رہے گی، تو یہ بھی غلط ہے تو حالت نسب میں ہے، لیکن اس کو آپ ٹھیک کر کے لکھیں گے گولتا کے ساتھ ہی۔ پھر ہے محمودن، یہ رفع کی حالت میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ شیئن نسب کی حالت میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بنتن نسب کی حالت میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عذابن جڑ کی حالت میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حامیدن الف کا اضافہ ہوا، نسب کی حالت میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بنتن جڑ کی حالت میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شہوتن لفظ بالکل ٹھیک ہے، رفع کی حالت میں ہے۔ رجزن لفظ بالکل ٹھیک ہے، رفع کی حالت میں ہے۔ سماءن نصب کی حالت ہے، لفظ غلط ہے، ٹھیک کرنا ہے آپ نے، یہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے کیسے ٹھیک ہوگا۔ صبغتن لفظ بھی ٹھیک ہے، رفع کی حالت ہے۔ حزیٌ لفظ بھی ٹھیک ہے، رفع کی حالت ہے۔ سوءن لفظ بھی ٹھیک ہے، جڑ کی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی ساری ہوگی۔ اچھا اس نے کچھ وہ ضروری ہدایات بھی دی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ سکرین کے اوپر موجود ہوتا ہے، آپ لوگ اس کو جسٹ کلک کر کے پاز کر کے اس کو دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں کیا چیزیں، ہر چیز ہم پڑھیں گے تو ہمارا شارٹ کورس ہے، لینتھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی بک یہ سلیکٹ کی ہے جس میں ہم شارٹ کر سکیں، ادروائز جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے درسی کتابیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، اگر وہ میں آپ کو شروع کرواتا وہ بڑی لمبی لینتھی 3 سال کے اوپر مشتمل اس کا جو ہے وہ عربی لینگویج کورس ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، اور جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ میں پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، بڑی جو ہے وہ ایک لینتھی چیز ہے۔ یہ کتاب سلیکٹ کرنے کی جس کو چاہیے وہ مجھ سے مانگ بھی سکتا ہے، میں اس کو دے دوں گا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ہم شارٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں سکرین کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی فوراً، آج ہم دوسری حالت کی بھی بات کرتے ہیں۔ ایک ہم نے بات کی اس کی پہلی جو حالت تھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اب جو اس کا دوسرا کیس بنتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد تھوڑا سا اس کو دیکھ کے ہم آج اپنی کلاس کا اختتام کریں گے، لیکن کل ہم نے آپ سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ آج 10 منٹ زیادہ ہوں گے، آج 2 چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں جی دوسری حالت جو ہے وہ
غیر منصرف، بلکہ اسی کی ہی دوسری آ گئی نا. ایک منصرف کی پہلے ہم بات کر رہے تھے، اب ہے غیر منصرف، اب ہم ان کی بات کریں گے. اس کا ٹیبل بھی آ گیا. پیچھے ہم نے دیکھا تھا چند مورب منصرف اسما کی گردان ما مانی. آج ہم دیکھ رہے ہیں چند مورب غیر منصرف اسما کی گردان ما مانی. اب مورب کا مطلب وہی جو کہ اوپر زیر زبر پیش ہوتی ہے، جس کے اوپر اعراب لگے ہوتے ہیں، اس کو مورب. غیر منصرف جو تبدیل نہیں ہوتا، ایک ہی حالت میں رہتا ہے، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی. یا رفع میں اور ہوتا ہے، نصب جر میں ایک حالت میں رہتا ہے، یعنی اس کی ساری حالت تبدیل نہیں ہوتی، ایک ہی رہتی ہے. اس کی ہم بات کریں گے. اسی طرح جس طرح 4 کالم پچھلے میں بنے تھے، منصرف والے میں بھی غیر منصرف والے میں بھی وہی 4 کالم بنے ہیں. پہلا حالت رفع کا، پھر معنی کا، پھر حالت نصب کا، پھر حالت جر کا. ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں ابراہیم. اب اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک بات اور بھی بتائی تھی، اس کے علاوہ بھی بات ہے لیکن ایک ادھر بھی آ گئی. ایک بات بتائی تھی کہ اس کے اوپر محمد 2 پیشیں تھی، اب ادھر ابراہیم 1 پیش، یعنی اس کے اوپر 2 پیشیں تھیں، اس کے اوپر 1 پیش ہے. ایک نشانی یہ بھی یاد رکھ رہے غیر منصرف کے اوپر، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. غیر منصرف کی ایک نشانی یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. غیر منصرف کی یہ نشانی اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. پھر دوبارہ سے میں بولتا ہوں، غیر منصرف کی یہ نشانی ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. چلیں ہم بات کرتے ہیں ابراہیم. ابراہیم ابراہیم. اب اس میں غور کریں. ابراہیم حالت رفع میں تو پیش تھی، نصب اور جر میں دونوں میں فتح ہے، دونوں میں زبر ہے. جر میں بھی اس میں نیچے کسرہ یا زیر نہیں آئی، دونوں میں زبر ہے، یہ یاد رکھیں. غیر منصرف ہے. غیر منصرف کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ تبدیلی نہیں. تینوں میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک میں ہو سکتی ہے، 2 میں نہیں ہو سکتی، یعنی تبدیلی نہیں. اچھا اب دیکھیں ابراہیم رفع میں تو پیش تھی، ابراہیمہ ابراہیمہ، یعنی نصب میں بھی اور جر میں بھی اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ زبر ہے. مکہ. اب ادھر دیکھیں جنتن کی ہم نے بات کی تھی نا، جنتن کی ہم نے بات کی تھی، اس کے اوپر گول تا کے اوپر 2 پیش تھی، وہ منصرف تھے، منصرف اسما تھے. یہ غیر منصرف اسما ہے. غیر منصرف اسما کی سب سے پہلی نشانی ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. آگے مکہ مکہ، اس کا نصب اور جر بھی دونوں زبر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے مریم، مریم کے ساتھ پھر مریم مریم. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ غیر منصرف چند اسما ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے دنیا کے جتنے بھی اسما ہیں وہ منصرف ہیں، اور جو چند اسما ہوتے ہیں غیر منصرف کی، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں. ویسے تو ہمارے اسی میں آ جائیں گی کورس میں، اگر نہیں آئیں میں الگ سے ایک نوٹ بنا کے آپ کو ان کی نشانیاں بتا دوں گا کہ یہ ان کی 8 یا 9 نشانیاں، جن میں سے 2 ایک میں ضرور اکٹھی ہوں گی. 2 نشانیاں ایک میں ضرور اکٹھی ہوں گی. 2 نشانیاں ایک غیر منصرف سسم میں ضرور اکٹھی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک نشانی تو یاد رکھ لیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں تنوین نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ایک اور نشانی بھی اگر مل جائے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ غیر منصرف اسما ہوگا یا اسم ہوگا. وہ ہم نشانیاں پڑھ لیں گے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا. اب اس طرف آپ پہچان دیکھ لیں، جو ہمارے پاس مثالیں ہیں ہم اس جدول سے دیکھتے ہیں. اسرائیل اسرائیلا اسرائیلا، احمر احمرا احمرا، اسود اسودا اسودا. اچھا ان سارے میں ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں وہ جڑ نہیں آ رہی نا، یعنی کسرہ نہیں آتا. یہ بھی نشانی آپ کو نظر تو آ رہی ہے، لیکن وہ میں واضح اس لیے نہیں آپ کو گنا رہا، اس لیے واضح گنوا نہیں رہا، اس میں اور چیزیں بھی اپلائی ہوتی ہیں. تو یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے گا. انشاءاللہ 30 دنوں میں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، 30 دن کے بعد آپ کسی بھی عربی عبارت کو بغیر ترجمے کے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ ہم اس کے اوپر رہیں گے انشاءاللہ. پھر میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ہی کہ جو ڈیلی کے 3 گھنٹے عربی کو دے گا 30 دن، وہ بول چال بھی شروع کر لے گا انشاءاللہ.
چلیں جی اگلا پوائنٹ ہے اس میں جی، امید ہے کہ مندرجہ بالا مثالوں میں آپ نے یہ بات نوٹ کر لی ہوگی کہ نمبر 1 غیر منصف اسماء کا نسب اور جڑ ایک ہی شکل میں آتے ہیں، مثلا ابراہیم حالت رفع سے حالت نسب میں اور ابراہیمہ ہوگا، لیکن حالت جڑ میں بھی ابراہیم ہی نہیں بلکہ ابراہیمہ ہی رہے گا۔ اس طرح باقی اسماء بھی نسب و جڑ میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 غیر منصف اسماء کے آخر حالت پر رفع میں ایک پیش اور نسب اور جڑ دونوں حالتوں میں صرف ایک زبر آتا ہے، لہٰذا ایک زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوتا، 2 لکھنی ہوتی ہیں تو الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ صرف 2 زبر کے لیے محسوس ہے۔ یاد رکھیے اسم غیر منصف کے آخر پر تنوین کبھی نہیں آتی، جس کی وجہ سے منصف اور غیر منصف اسماء میں تمیز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں مورب منصرف یا غیر منصف ہے؟ تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ غیر منصف اسماء کو پہچاننے کے کچھ قواعد ہیں جو آخر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ فی الحال ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ظہیرہ الفاظ میں ہم غیر منصف اسماء کی نشاندہی ان کے آگے لفظ غین بنا کر دیا کریں، یعنی آگے جو ہماری مشقوں میں بھی آئے گا نا، اس میں وہ غیر منصف کی نشانی کے اوپر اینڈ پہ غین بنا کر آپ کو پہچان تو کروا دیں گے، لیکن میں نے بھی بولا جس طرح انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ وہ جو نشانیاں ہیں اگر تو یہ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اگر اس بک میں نہیں آتی میں خود سے آپ کو ایک نوٹ بنا کے وہ نشانیاں بتا دوں گا، اور ان نشانیوں کو آپ نے پھر اپنے ذہن نشین کر لینا، پھر یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ عربی زبان کے کچھ گنے چنے اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو رفع، نصب، جڑ تینوں حالتوں میں کوئی بھی تبدیلی قبول نہیں کرتے اور تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں۔ ایسے اسماء کو مبنی، ایک اور ٹرم بھی یاد رکھ لیں، اب جس میں تینوں میں چینج نہیں نہ ہو رہا اس کو مبنی کہتے ہیں، تینوں میں چینج نہیں ہو رہا نا اس کو مبنی کہتے ہیں، تینوں حالتوں میں یعنی رفع، نصب، جڑ میں چینج نہیں ہو رہا اس کو مبنی کہتے ہیں۔ یہ ٹرم آپ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں، اس کا کوئی قاعدہ نہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمارا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ظہیرہ الفاظ میں ان کے آگے ہم میم بریکٹ میں لکھ دیں گے، یعنی وہ پہچان کے لیے اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا، مبنی کے آگے میم لکھ دیں گے۔ چلیں اس کی کچھ وہ انہوں نے چند مبنی اسماء کی گردان معنی یہ لکھے ہیں، جیسے دیکھ لیں حاذا حاذا حاذا، حاذا کتابن، حاذا کتابن، حاذا کتابن یہ بنتا نہیں، میں نے ایسے آپ کو پہچان کے لیے سر بتا دیا۔ حاذا تینوں حالتوں میں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، حاذا یہ ایسا بنتا نہیں تھا، پھر معذرت کے ساتھ میں نے صرف سمجھانے کے لیے ہمیں وہ ساتھ جوڑ دیا، حاذا حاذا حاذا، الذی 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 ایک ہی طرح، تلکا تلکا تلکا، ان کو اسم موصول یا ایک اور بھی ان کے ٹرم ہے، یہ اس وقت ہم ان ٹرموں میں نہیں جاتے آپ کو کیونکہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے، جس چیز میں ہم رہ رہے ہیں اسی میں رہتے ہوئے ہم اسی طرف رہتے ہیں جی۔ ہم پھر اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں، اور مشق بلکہ یہ دیکھ لیتے ہیں اس اسم کی حالت کے متعلق چند باتیں یاد کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی کو عربی گرامر میں اعراب کیا ہے۔ اچھا یہ کتاب سلیکٹ تو میں نے کر لی ہے شارٹ 30 دنوں کے حساب سے نا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اب اعراب کافی دیر سے میں سمجھا بھی آیا ہوں، اب یہ ادھر ذکر کر رہے ہیں، ان کو پہلے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بات وہی ہے کہ یہ لینتھی کورس نہیں ہے، یہ ایک شارٹ ہے، اور ہر مصنف کا لکھنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس نے شارٹ کر کے لکھا تو ہے لیکن وہ چیزیں آپس میں وہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اگر ایک ہی ترتیب سے چلتی رہتی وہ پھر لینتھی کورس ہونا تھا۔ بہرحال اس کو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہوا ہے پہلے ہی۔ مشق اس کی اب دیکھیں، اس کی مشق دیکھیں، جس طرح وہ پہلے کی ہم نے مشق کی اسی طرح کرتے ہیں جی۔ اس کی مشق کو کیا کہتا ہے، مندرجہ ذیل اسماء میں سے اسم کی گردان کریں، ان میں سے جو اسماء غیر منصف ہیں ان کے آگے غین اور جو مبنی ہیں ان کے آگے میم بنا دیا گیا ہے تاکہ انہیں ذہن نشین کر لیں اور گردان اس کے مطابق کریں، ساتھ ہی الفاظ کے معنی بھی یاد کریں۔ نمبر ہے جی 1 ثوابن۔
اب ثوابن گردان سے کیا مراد ہے؟ اوپر جو پہلی مشق تھی نا ان کی، پہلی مشق میں وہ کیا اس نے بتایا تھا کہ یہ اس کی حالت بھی آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسب بھی بتانی ہے، اس کی جڑ بھی بتانی ہے۔ اس میں مشق 2 میں بیسیکلی یہ گردان کا یہ مطلب ہے، آپ لوگ کاغذ پینسل لیجئے گا نا، اس کے اوپر ایک بنائیے گا، سب سے پہلے حالت رفع، پھر معنی والا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حالت نسب اور حالت جڑ، یعنی یہ 3 کالم بنائے اور اس سے مراد گردان ہے۔ اب اس کی ہم گردان کریں تو کیا بنے گا؟ ثوابن، ثوابن الف کے ساتھ ثوابن، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا بات کریں نفسن، اسی طرح نفسن، نفسن الف کے ساتھ، پھر ہر آگے ہے عمرانو، گین ہے نا، تو گین کا مطلب ہے غیر منصف ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ عمرانو، عمرانہ، عمرانہ۔ پھر ہے آگے سیاتن، سیاتن گولتا ہے، تا مربوطہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سیاتن، 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 لیکن اس میں تا کے تن جب 2 ہم زبر سیاتن کا سیاتن بنائیں گے نا تو آگے الف نہیں آئے گا کیونکہ تا مربوطہ ہے۔ پھر ہے مسلمن، 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 میم کے آگے الف آئے گا 2 زبروں کے ہوتے ہوئے۔ اللتی، 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 اس کا کچھ بھی نہیں، تینوں میں ایک ہی آئے گا، یہ بھی میم لکھا ہوا ہے، مبنی ہے۔ پھر ہے ماءن، 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 الف حمزہ ہے نا، تو اس میں بھی اینڈ پہ الف نہیں آئے گا۔ بابن، 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 الف آئے گا اینڈ کے اوپر۔ آیتن، 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 اس میں گولتا ہے، تا مربوطہ ہے، اس میں بھی الف نہیں آئے گا۔ شہوتن، مربوطہ، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ مساجد، گین لکھا ہوا ہے، گین کا مطلب ہے غیر منصف ہے، تو پھر یہ کیا آئے گا؟ مساجد، مساجدہ، مساجدہ۔ رجزن، رجزن، الف آئے گا 2 زبروں کے ساتھ، رجزن۔ ہاؤلائی، مبنی، ویسے ہی کچھ بھی نہیں کرنا، تینوں میں یہی رہے گا، ہاؤلائی، ہاؤلائی، ہاؤلائی۔ جدارن، 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 الف آئے گا اینڈ کے اوپر۔ یوسفہ، گین لکھا ہوا غیر منصرف ہے، یوسفہ، یوسفہ، دونوں میں یہی آئے گا۔ شمسن، شمسن، الف بھی آئے گا اینڈ کے اوپر 2 زبروں کے ساتھ، شمسن۔ مدینتن، 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 گولتا ہے، تا مربوطہ ہے، الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ سبغتن، 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 2 تا ہے، الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ثمرن، 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 الف کا اضافہ ہوگا۔ حزین، 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 یہ آپ نے دیکھنا ہے، آخری ہے، آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ میں ٹائم آج کافی ہو گیا ہے، اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی مشق آپ نے کر کے مجھے کیسے آپ چیک کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں جی اگلی کلاس میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ آج جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کریں، یہ کورس، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ گرین ایور کنٹینٹ ہے اور بہت ہی فائدہ ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اس سے فائدہ اٹھا کر 30 دن کے اندر ہم عربی سمجھنا سیکھ جائیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ، اللہ حافظ۔